والضحى والليل إذا سجى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب. غدیر کیا ہے اور غدیر کی ضرورت کیا ہے؟ عید غدیر سے بہتر کون سا موقع ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں غور کریں اور سوچیں؟ کیا انسان کے ذہن میں یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ پروردگار نے 1,24,000 انبیاء کا جو سلسلہ ہدایت قائم کیا تھا کیوں ختم کر دیا؟ کیا انسان کا شعور اتنا پختہ ہو گیا تھا کہ اب اسے وحی کی ضرورت نہیں تھی؟ یا انسان اتنی پستیوں میں چلا گیا تھا کہ اب اس کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا، کہ اب اس کی مقدر میں تباہی تھی، انبیاء کو بھیجا جاتا تب بھی اسے تباہیوں سے کوئی نہیں روک سکتا تھا؟ یہ وہ سوالات ہیں جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ان پر غور ہمیں غدیر تک پہنچائے گا. جہاں ہم ان مفروضوں پر غور کریں گے وہاں پر ایک بات یہ آتی ہے، شاید ایسا نہیں ہے کہ انسانی شعور کی پختگی کی بنیاد کے اوپر پروردگار نے انبیاء کا سلسلہ روک دیا، یا ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان اتنی پستیوں میں چلا گیا تھا کہ اب اسے ہدایت کے سلسلے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ شاید منزل یہ تھی کہ اب ضرورت نبوت ختم ہو گئی تھی، اس لیے کہ نبی کا کام ہے دین کو پہنچانا. دین کو جامع طور پر، کامل طور پر پیغمبر پہنچا چکے تھے، اب پیغمبر کی ضرورت نہیں تھی، اب ایسے فرد کی ضرورت تھی جو پیغمبر نہ ہو لیکن پیغمبرانہ مزاج رکھتا ہو. اب ایسے شخص کی ضرورت تھی جو رسول نہ ہو لیکن رسولوں کے دماغ سے سوچتا ہو. اب ایسے فرد کی ضرورت تھی جو نبی نہ ہو لیکن اس کا درد نبیوں کا درد ہو، اس کا ہم و غم نبیوں کا ہم و غم ہو. اب ضرورت تھی ایسے فرد کی کہ جس کے اوپر قرآن نازل نہ ہوا ہو لیکن وہ قرآن کو ایسے سمجھتا ہو، قرآن مفاہیم میں اس طرح سے اترا ہوا ہو کہ قرآنی بین السطور سے آگے بڑھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہو. اب ضرورت تھی ایک ایسے شخص کی کہ جو سمندر کی طرح گہرا ہو، جو جھیل کی طرح صاف اور شفاف ہو، جس کے وجود میں اتنے کمالات ہوں کہ اسے اپنے وجود کے اوپر اتنا قابو ہو کہ پوری طاقت سے چلائی ہوئی تلوار کو اگر وہ دیکھے کہ پروردگار کی رضا نہیں ہے تو پوری طاقت سے چلائی ہوئی تلوار کو دشمن کے سر پر لے جا کر روک لے. اور ایک منزل وہ ہو کہ جہاں پر اسے رضا الہی کا حصول نظر آئے تو برہنہ تلواروں کے ننگے سائے میں سو جائے. ایسی شخصیت کہ اگر دشمن پر قابو پانے کی کیفیت ہو تو دشمن پہ قابو پانے کے بعد بھی دشمن کو قتل کر دینا، فنار کر دینا اس کے پیش نظر نہ ہو، بلکہ اس منزل پر بھی اس کے پیش نظر رضا الہی ہو. ضرورت تھی کہ ایسے فرد کے ہاتھ میں زمام دین دے دی جائے. غدیر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پیغمبر نے دین کے امور کو ایسے فرد کے حوالے کیا، اور میدان غدیر میں لاکھوں کے مجمع میں میدان غدیر میں 1.25 لاکھ کے مجمع میں جو پیغمبر نے آواز دی، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں. اب یہیں سے ان کو بھی جواب مل جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ پیغمبر نے علی کی دوستی کو بیان کیا ہے. قطعاً اگر پیغمبر علی کی دوستی کو بیان کرتے تو یہ نہ کہتے کہ جو بھی یہاں پر حاضر ہے وہ غائب تک خبر پہنچا دے. غائب تک کس چیز کی خبر پہنچائی جائے گی کہ ہم علی کو دوست رکھتے ہیں؟ قطعاً ایسا نہیں ہے. منزل کیا تھی؟ منزل یہ ہے کہ پروردگار نے اپنے دین کو محفوظ کیا ہے حصار ولایت میں، اور اس بات کا اعلان پیغمبر نے کیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیغمبر نے دین الہی کو حصار ولایت میں محفوظ کر دیا، نہ صرف حصار ولایت میں محفوظ کر دیا بلکہ غدیر در حقیقت اعلان ہے اس بات کا کہ جہاں جہاں پر بھی ظلم ہوگا کوئی بولے نہ بولے، جو غدیری مزاج ہوگا وہ بولے گا. جہاں پر بھی کسی کو ستایا جائے گا کوئی آواز اٹھائے نہ اٹھائے، جو غدیری مزاج رکھنے والے افراد ہیں وہ بولیں گے. غدیر نے قدرت کو ایک آبرو دی ہے، طاقت کو ایک آبرو دی ہے. ہمیشہ طاقت نے، جب بھی طاقت اگر عصمت کے دائرے میں نہیں ہے اور طاقت استعمال میں آئی ہے تو ہمیشہ مظلوموں سے ان کا حق چھینا گیا ہے. لیکن غدیر وہ منزل ہے کہ جہاں پر طاقت استعمال میں آتی ہے تو مظلوموں کو ان کا حق دلانے کے لیے، اور اسی لیے غدیر سب سے بڑی عید ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ